السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں کس کی قیمت سب سے زیادہ ہے، کس کا درجہ سب سے اونچا ہے، کس کی دعا سب سے جلدی آسمان تک پہنچتی ہے، کس کا سجدہ سب سے پہلے عرش تک جاتا ہے، کس کا آنسو اللہ کے دل کو چھو لیتا ہے، کس کی راتیں گواہ بنتی ہے اور کس کا صبر قیامت کے دن نور بن کر چمکے گا۔ اور جواب صرف ایک ہے، وہ عورت جسے اللہ اپنی رحمت والے پروں سے ڈھک لیتا ہے، وہ عورت جو ٹوٹ جاتی ہے پر گرتی نہیں، جو رو لیتی ہے پر شکایت نہیں کرتی، جسے لوگ کم آنکتے ہیں پر اللہ اس کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے۔ اور آج میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کی 3 لاڈلی عورتیں، وہ عورتیں جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، وہ عورتیں جنہیں دیکھ کر قرآن کی آیتیں زندہ ہوتی ہوئی لگتی ہے، وہ عورتیں جن کے صبر پر جنت سجائی جاتی ہے، وہ عورتیں جن کے گھر پر برکتیں نازل ہوتی ہے، وہ عورتیں جن کے آنسوؤں سے گناہ پگھلتے ہیں، اور وہ عورتیں جنہیں اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اس کے نور کی امانت ہوتی ہے، اس کی رحمت کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے کرم کی زندہ مثال ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ عورت جو اپنے سجدے نہیں چھوڑتی۔ سنو بہنوں، دنیا میں سب سے پیاری مومن عورت وہ ہے جو تھکی ہوئی ہو، جس کے کندھوں پر ذمہ داریاں کا بوجھ ہو، جس کی راتیں درد سے بھاری ہو، جس کا دل ٹوٹ چکا ہو، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی ہو، جس کی دعائیں ادھوری ہو، جس کے سپنے بکھر چکے ہوں، جس کے اپنوں نے اسے سمجھا نہ ہو، جس کی امید کمزور پڑ گئی ہو، پھر بھی وہ وقت نماز اپنے رب کی طرف لوٹاتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ میں تیری ہی ہوں، چاہے میرا دل ٹوٹ جائے، چاہے لوگ میرا ساتھ چھوڑ دے، چاہے دنیا مجھے رلا دے، میں پھر بھی تیری ہوں۔ ایسی عورت کے سجدے اس کے گناہوں کو ایسے پگھلاتے ہیں جیسے دھوپ میں برف پگھلتی ہے، اس کے رکوع اس کی تقدیر کو ایسے بدل دیتے ہیں جیسے رات کے بعد صبح آ جاتی ہے، اس کی تلاوت اس کے گھر میں ایسی رحمت اتار دیتی ہے کہ فرشتے اس کے دروازے پر پہرا دینے لگتے ہیں، اس کے سجدوں میں ایسی گرمی ہوتی ہے کہ اس پر کی گئی ساری برائیاں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور اس کے صبر میں ایسا نور ہوتا ہے کہ اللہ دنیا بھر کے بند دروازوں میں سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیتا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے یہیں سے ہوگا، کیونکہ جو عورت نماز نہیں چھوڑتی اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا، لوگ چاہے اسے 100 بار گرائے، تقدیر چاہے اسے 100 بار آزمائے، حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایسی عورت کے ساتھ اللہ کبھی کم نہیں ہوتا، وہ اس کی سوچ میں سکون ڈال دیتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں بھیج دیتا ہے، اس کے دل میں ہمت اتار دیتا ہے، اس کے آنسو بھری راتوں کو جنت کی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ اگر تو نماز نہیں چھوڑتی تو جان لے اللہ تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ نماز پکڑنے والی عورت کو اللہ کے فرشتے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ وہ عورت جو صبر کرتی ہے چپ چاپ اکیلے میں بنا کسی شور کے، وہ عورت جو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے ہی ہاتھوں سے سنبھالتی ہے، جس کی تکلیفیں کسی کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ کو اس کی ہر دھڑکن کا درد معلوم ہوتا ہے، وہ عورت جسے دنیا سمجھتی نہیں، جس کے گھر کی دیواریں اس کی چیخیں سن چکی ہوتی ہے، جس کی راتیں آنسوؤں کی بارش سے بھیگی ہوتی ہے، جو تکیے میں منہ چھپا کر رو لیتی ہے مگر صبح پھر مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ عورت جو چپ چاپ تانے سہ جاتی ہے، جو دوسروں کے لیے خود کو مٹا دیتی ہے، جو مجبوری میں بھی الحمدللہ کہتی ہے، وہ عورت اکیلی نہیں ہوتی، وہ رب کی سب سے پیاری بندی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کا بدلہ بے شمار ہے
اور بہنوں، بے شمار کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ بہت زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس پر صبر کرنے والی عورت پر رحمتوں کی ایسی بارش کرتا ہے جس سے گنتی کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس کے ہر آنسو کی قیمت قیامت کے دن نور کی چمک بن کر ابھرے گی۔ اس کے ہر ٹوٹی ہوئی رات کا حساب اللہ خود لے گا۔ اس کا ہر سہا ہوا ظلم اللہ کے یہاں ایک اونچے مقام کا سبب بنے گا۔ دنیا اس پر فیصلہ نہیں سنا سکتی کیونکہ اس کی فائل لوگوں کے پاس نہیں، اس کے صبر کی فائل اللہ کے عرش کے نیچے رکھی ہے۔ ہر درد کی تاریخ لکھی جا چکی ہے، ہر طرف کا وزن اللہ کے پاس جمع ہو چکا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کہے گا، اٹھاؤ اسے، یہ میری صبر کرنے والی بندی ہے، میں نے اس کے لیے ایسی خوشیاں لکھی ہیں جو اس نے کبھی مانگی بھی نہیں تھی۔ سنو بہنوں، وہ عورت جو صبر کرتی ہے وہ ٹوٹی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ہاتھوں میں ڈھل رہی ہوتی ہے، وہ کمزور نہیں، اصل میں سب سے مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ جس دل میں درد ہو اور پھر بھی الحمدللہ نکلے، سمجھ لو وہ دل اللہ کا سب سے قریبی ہے۔ اس کے سینے میں جو آگ چلتی ہے وہی آگ اس کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچاتی ہے۔ اس کی راتوں کا سناٹا ہی اس کی قبولیت کی گواہی بن جاتا ہے۔ وہ عورت جب سجدے میں گرتی ہے تو فرشتے اس کے نام کو اپنی دعاؤں میں درج کر لیتے ہیں۔ جب وہ رو کر کہتی ہے، یا رب میں تھک گئی ہوں، تو اللہ اس کے دل میں چھپی ٹوٹن کو اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اے صبر کرنے والی بہن، مت سوچ کہ تو اکیلی ہے، تیری راتیں اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے آنسو گن رہا ہے، تیرے صبر کو ناپ رہا ہے۔ اگر تو ہار نہیں رہی تو جیت رہی ہے، اور سن، اللہ تجھے دیر سے نہیں بہتر دے کر اٹھائے گا، اتنی شان سے اٹھائے گا کہ سارے لوگ جو تجھے گرا ہوا سمجھتے تھے وہی لوگ تجھے دیکھ کر کہیں گے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اے صبر کرنے والی بہن، تو گری نہیں، تو سنبھل رہی ہے، تو ٹوٹی نہیں، تو بن رہی ہے، تو اکیلی نہیں، تیرے سجدوں میں فرشتوں کی دعائیں اتر رہی ہے، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ ساری تکلیفیں بھی سجدہ کر دے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو حیا کو اپنا زیور بنا لے۔ وہ عورت جس کی چال میں پاکیزگی ہو، جس کی نظریں جھک کر چلے، جس کی آواز میں نرمی ہو، جس کے لباس میں عزت کی خوشبو ہو، جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ اس کی پاکیزگی کوئی دنیا کا گہنا نہیں، کہ اس کے رب کی امانت ہے۔ وہ عورت گھر سے نکلے تو فرشتے اس کے قدموں کے ساتھ چلے، وہ کسی سے بات کرے تو اس کے ہر لفظ میں نور دکھائی دے، وہ اپنے آپ کو چھپائے تو اللہ اس کے دل کو روشن کر دے۔ ایسی عورت صرف عزت نہیں چلاتی، وہ عزت بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی جس کے دل میں حیا ہے وہ صرف عورت نہیں، وہ ایمان کی ایک چلتی پھرتی نشانی ہے۔ یاد رکھو بہنوں، حیا والی عورت پر شیطان کا راستہ بند ہوتا ہے، اس کے یہاں نظریں راستہ نہیں ڈھونڈ پاتی، گناہ ہمت نہیں کرتے، برائی اس کے دروازے پر آ کر واپس لوٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کی حیا اس کے لیے ایک کوچ بن جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ اس کے گھر میں سکون اترتا ہے، حالات نرم پڑ جاتے ہیں، دل پر ایک نور اترتا ہے، اور زندگی میں ایسی برکتیں چلنے لگتی ہیں جن کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ گھر میں ایسی عورت ہو تو دیواروں پر بھی رحمت کا اثر دکھنے لگتا ہے، چولہے میں برکت، کھانے میں نور، اولاد میں فرما برداری، ایسا سب کچھ اتر آتا ہے۔ ایسی عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے لباس کی پاکیزگی سے اس کے بچوں کا دل بھی پاک صاف ہوتا ہے۔ ایسی مائیں اپنے بچوں کی تقدیر کا راستہ خود اپنے آچرن سے طے کرتی ہے، کیونکہ جس ماحول میں حیا کا نور ہو وہاں شرافت کی روشنی خود بخود پنپتی ہے، اور جو عورت جب دعا کرتی ہے تو آسمان ہلکا سا کانپتا ہے، فرشتے سر جھکا کر کہتے ہیں،
یہ حیا والی عورت کچھ مانگ رہی ہے، اس کی دعا خالی واپس نہ لوٹے۔ اس کی دعائیں اس کے سینے سے نکل کر سیدھا عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ حیا والی عورت کی ہر آہ، ہر جنبش، ہر شبد میں ایک روحانی طاقت ہوتی ہے۔ اور سنو بہنوں، حیا صرف لباس کا پردہ نہیں، یہ نگاہ کا پردہ ہے، نیت کا پردہ ہے، آتما کی پاکیزگی ہے، اور وہی عورت اللہ کی سب سے پیاری بندی ہوتی ہے۔ اے بہن، اگر تو نے اپنی حیا سنبھال لی تو سمجھ لے اللہ نے تجھے اپنے لاڈلی بنا لیا۔ تو نے اپنی نظروں کو بچا لیا تو اللہ نے تیرے دل کو حفاظت رکھ لی۔ تو نے اپنی آواز کو نرم رکھا تو اللہ نے تیری تقدیر کو نرم کر دیا۔ تو نے اپنے لباس میں عزت چھپا لی تو اللہ نے تیرے جسم کو اپنی رحمت سے ڈھک لیا۔ اور یاد رکھ، حیا سنبھالنے والی عورت اللہ کے نزدیک وہ پھول ہے جس کی خوشبو فرشتوں کی تسبیح میں شامل ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کسی بہن کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ آپ کی آواز کسی اور بہن کی آنکھ کھلنے کا سبب بن جائے۔ اور ایسی ہی دینی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔